نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی حدیث مقدسہ ہے، فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک خوشبو، اور دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور تیسرا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر تشریف لے گئے، حضور کی معراج اس انداز سے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی معراج رکھی گئی کہ رب کی بارگاہ میں نماز کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان ہم نماز کے ذریعے فرق کرتے ہیں، کہ ہمارے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم کافر کو کیسے جانتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اور مومن کو ایسے پہچانتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ان کے لیے مقام عبرت ہے۔ قرآن مجید میں جہنمیوں کے بارے میں ان کی گفتگو کو بیان کیا کہ ما سلککم فی سقر، وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، پوچھیں گے تم یہاں کس لیے، تم یہاں کیسے آئے؟ قالوا، تو قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا، جہنم مقدر فرما دی کہ نماز ہم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے جہنم کی گھاٹی ویل ہے۔ ویل جہنم کی گھاٹی ہے، جہنم کی بہت ساری گھاٹیاں، اس میں ایک ویل بھی ہے۔ جہنم کی گھاٹیوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں یہ لوگوں کا تو یہ نظریہ ہے کہ جہنم میں شدت کی گرمی ہوگی، بڑی سخت گرمی، لیکن جہنم کی ایک گھاٹی ایسی ہے جس کو زمہریر کہا جاتا ہے، اور وہ برف سے زیادہ سخت ترین ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی 0 پوائنٹ پر بھی اگر کوئی ایسا کوئی مقام ہے کہ جہاں منفی سے بھی کہیں زیادہ درجہ حرارت نیچے گر جایا کرتا ہے، ہر چیز جمنے لگ جائے، ہر چیز منجمد ہونے لگ جائے، ایسے مقامات زمین پر کائنات میں موجود ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ سخت اور یخ بستہ کر دینے والی جہنم کی بات ہے جس کو زمہریر کہا جاتا ہے۔ تو جہنم میں صرف یہ نہیں کہ شدت کی گرمی، انتہا درجے کی سردی بھی موجود ہے، انتہا درجے کی سخت ترین سرد وادی، کہ جہاں ہر شے جمنے سے بھی زیادہ مقام پر جا کر کے وہ ٹھہرتی ہو، تو ایسی وادی جہنم میں موجود ہے۔ تو ویل، اللہ فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے جہنم کی گھاٹی ویل ہے کہ جو اپنی نمازوں کو وقت میں ادا نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے ویل ہے، بلکہ رب تو فرما رہا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ویل کی گھاٹی ہے، جہنم کی گھاٹی ویل ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی نماز کا خیال نہیں رکھتا، اپنی نماز کو وقت میں نہیں پڑھتا، اپنی نماز کو وہ اس تمام خشوع و خضوع اور اس تمام لوازمات کے ساتھ نہیں کرتا، اپنی نماز میں کوتاہی برتتا ہے، اور میں اس کے لیے ویل کی بات۔ تو وہ لوگ خیال کریں کہ جو بالکل سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، نماز کسی صورت چھوٹ نہیں سکتی، نماز چھوڑے گا کون؟ نماز نہ پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟
تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا وہ ہوگا کہ جو کافر ہوگا، جو مومن نہیں ہوگا، یا بندے کے جسم سے روح نکل جائے تو مردے نہیں پڑھتے، مردہ نماز نہیں پڑھتا، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، اور اللہ نے جسم میں جان بھی عطا فرمائی ہے کہ زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، تو نماز کے وقت ہی ہے۔ تو جب زندہ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو کافر نماز نہیں پڑھتا اور مردہ مسلمان نہیں پڑھتا، تو ہم تو زندہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو نماز سے کسی طرح کوئی فرار نہیں ہو سکتا، نماز لازم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، سب کو ارشاد فرمائے گا کہ سجدہ کرو، رب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو آج تو ہمارا اختیار ہے، نماز پڑھنے آ گئے نہیں آئے نہیں آئے، ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، آج تو اختیار ہے۔ اختیار ہونے کے بعد بھی سجدہ نہیں کر رہے تو کل اس مقام پر جب اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ سجدہ کرو، سارے لوگوں کو حکم ہوگا کہ سجدہ کرو، تو کل وہ کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے، باوجود آرزو رکھنے کے کہ وہ چاہے گا کہ رب نے حکم دیا ہے تو میں سجدہ کروں، قیامت کا منظر ہوگا، سارے معاملات کو وہ دیکھ رہا ہوگا، اور وہ چاہے گا کہ رب نے کہا کہ سجدہ کروں، وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو کر نہیں پائے گا کہ اس کی کمر اکڑ جائے گی، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوئے ہوں گے، جہاں فرعون، نمرود اور حامان کھڑے ہوئے ہوں گے، ابی بن خلف کھڑا ہوا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نوازی کو بھی انہیں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے،